کاروبار کریے تو وہ شخص ساری زندگی اس کا احسان یاد رکھتا ہے، ساری زندگی اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے بچے بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شخص نے ہمارے والد کو مکان دیا تھا، ہمارے والد کے لیے سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں تھی، ان کا بڑا احسان ہے، ان کا بڑا احسان ہے۔ اس کے پوتے ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دادا بڑے غریب تھے، بہت غربت کا عالم تھا، فلاں شخص بڑے امیر تھے اور انہوں نے دادا پر رحم کیا، تھوڑی سی زمین دی اور مکان دے دیا، تو وہ شخص بھی، اس کے بچے بھی اور اس کے پوتے بھی، اس کی نسلیں بھی اس مالدار شخص کا شکر ادا کرتے ہیں، جی بے شک احسان یاد کرتے ہیں کہ غربت کے عالم میں جب کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اس شخص نے میرے والد کو جگہ دی تھی، جب کوئی پوچھنے والا نہیں تھا فلاں شخص نے ہماری مدد کی تھی، جب بھی کوئی ذکر ہوتا ہے تو وہ احسان کرنے والا شخص یاد ضرور آتا ہے۔ اب یاد کرو، اگر کوئی آپ کو مکان دے دیتا ہے، آپ پوری زندگی اس کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ کی نسلیں بھی شکر ادا کرتی ہیں، نسلوں کی نسلیں بھی شکر ادا کرتی ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا اس کو کائنات پر احسان کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محسن کائنات ہیں، محسن اعظم ہے، معلم اعظم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ احسان کیے، یہ بھی احسان کیا ہے، جو سر ہزاروں خداؤں کے سامنے جھکتے تھے، حضور نے بتایا کہ نہیں، سر ایک خدا کے سامنے جھکنے کے لیے ہے۔ جو لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، حضور نے بتایا نہیں، بچیاں دفنانے کے لیے نہیں ہے، بیٹیاں تو سینے سے لگانے کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ اور کیا بتائیں کیا احسان کیا؟ ایک وقت ایسا بھی تھا، حضور کی میلاد سے پہلے، حضور کی دنیا میں آنے سے پہلے ایسا بھی زمانہ اس کائنات نے دیکھا ہے، آسمان نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، زمین نے اپنے سینے سے اس درد کو محسوس کیا ہے کہ انسان اتنا درندہ اور اتنا درندہ ہو گیا تھا، اتنا بڑا وحشی ہو گیا تھا کہ ماں اور بیٹی اور بیوی کا فرق ختم ہو گیا تھا۔ نبی نے فرمایا نہیں، یہ تمہاری ماں ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ تمہاری بیٹی ہے، اپنی بیٹیوں کی پرورش کرو گے اور ان کی اچھی جگہ نکاح کر دو گے نیک بنا کر، جنت تمہارے لیے ہو جائے گی۔ نبی نے فرمایا نہیں، یہ بیوی ہے، بیوی کا مرتبہ الگ ہے، ماں کا مرتبہ الگ ہے، باپ کا مرتبہ الگ ہے۔ نبی نے فرمایا کہ تم بھی ماں بھی تمہارے باپ ہی کے ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نبی علیہ وسلم نے گرتی ہوئی انسانیت کو پھر سے اٹھا کے کھڑا کر دیا۔ جو سر ہزاروں معبودان باطلہ کے سامنے جھکا کرتے تھے، انہیں ایک خدا کے سامنے جھکنے کی ہدایت عطا فرمائی اور ایک خدا کے سامنے ان کو جھکا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، علامہ ارشد القادری صاحب کی بلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو کیا ہم حضور کے اس احسان کو بھول جائیں؟ کیا حضور کے اس احسان کو بھول جائیں؟ کیا کوئی مومن بھول سکتا ہے؟ نبی کا احسان ہم پر کیا کیا ہے؟ آج جو مسجدیں ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کا صدقہ ہے۔ آج جو مدارس ہیں حضور کے قدمین شریفین کا صدقہ ہے۔ آج جو صدا بلند ہوتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کا صدقہ ہے۔ آج جو قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین اور حضور کی ولادت کا صدقہ ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور حضور کے ہم پر کیا کیا احسان ہے، اور سے توجہ کے ساتھ بہت بڑی بات اور لمبی بات نہیں کریں گے۔ نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت، حضور فرماتے میری شفاعت میری امت بڑے بڑے گنہگاروں کے کام آئے گی۔ سبحان اللہ، مرتبے کی بدولت اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں۔
والے ایمان والے صالحین اور نیکوکار نیکیوں کے بدلے اللہ دے گا اپنے حبیب کے صدقے. لیکن حضور فرماتے ہیں ایسے بھی گنہگار ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے. آقا فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے کام آئے گی. یہ حضور کا ہم پر احسان ہے. عزیزان گرامی قدر، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسان ہیں. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں بھئی میلاد نہ کرنا، ایسے بھی لوگ ہیں کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں جب وہ پیدا ہوئے تو خوشی نہ مناؤ، تو کیا غم منایا جائے؟ کیا منایا جائے؟ اے بچوں، یہ بچے بیٹیوں خاموش رہو، ٹھیک ہے؟ آپ خاموش رہیں گے تو کامیاب ہیں. خاموش رہیے اور سب کو خاموش رکھیے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. آپ سب بچیاں ہیں، بیٹیاں ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ آدمی ان محفلوں میں آتا ہے تو روز کو سننا واجب ہوتا ہے. ہم اپنی باتیں کریں گے تو گویا ہمیں وہ ذکر پسند نہیں، مطلب یہ ہوگا. تو زبان کو بند رکھنا بھی ثواب ہے. کبھی بولنا بھی ضروری ہے اور کبھی خاموش رہنا بھی ضروری ہے. درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور کی شان اللہ نے کتنی بلند فرمائی ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں غمزدوں کو رسول دیجئے کہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. عزیزان گرامی قدر، نبی اکرم صلی اللہ کے قدمین شریفین کا صدقہ ہے یہ گاؤں آباد ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضور دنیا میں نہیں آئے تھے تو عرب میں قحط سالی سوکھا پڑ گیا، سبزہ ختم ہو گیا، جانور سوکھ رہے تھے، پانی ختم ہو گیا. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شریف لائے تو آسمان مسکرا پڑا سبحان اللہ، اور مسکرا کر بارش ہونے لگی سبحان اللہ. زمین ہری بھری ہو گئی، زمین ہری بھری ہو گئی. تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پناہ احسانات ہیں. اچھا ہر قوم کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے لیڈر کا دن مناتے ضرور ہیں. جی صحیح ہے، ہم لوگ مناتے نہیں مناتے، ہم لوگ جمہوریہ مناتے ہیں، یوم آزادی مناتے ہیں، ہولی مناتے کہ نہیں مناتے؟ اس کو کوئی نہیں کہتا بدعت ہے، کسی مکتب فکر کا عالم نہیں کہتا بدعت کر رہے ہو. اچھا جن لوگوں نے مدرسے بنائے 100 سال ہو گئے، 200 سال ہو گئے، جب بھی مدرسے میں جلسہ ہوتا ہے تو تب ان بنانے والوں کو یاد نہیں، تب بھی آدمی نہیں کہتا کہ ہر سال کیوں ان کا ذکر کرتے ہو، یہ بھی بدعت ہے. آدمی نہیں کہتا نا، نہیں کہتا یہ بدعت ہے. بعض لوگ، بعض احباب ایسے ہیں کہتے ہیں کہ حضور کے میلاد کا ذکر کرنا، حضور کی ولادت کا ذکر کرنا، یہ میلاد نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں میلاد بدعت ہے. کیا کہتے ہیں؟ رسول کیا کہتے ہیں؟ میلاد بدعت ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو نبی کی پیدائش سے ناخوش نظر آتے ہیں، وہ کلمہ انہیں کا پڑھتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے، کلمہ نبی کا ہی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ. اچھا پھر کہتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا، ہم کیوں منائیں؟ یہ بھی بڑا سوال آتا ہے. اس میں آدمی بھٹک جاتا ہے. تو صحابہ نے منع بھی تو نہیں کیا ہے کہ میلاد کی محفل نہ کرنا. جو کام صحابہ نے کیا وہ تو کرنا ہی چاہیے، تو واجب العمل ہے. لیکن ضروری نہیں کہ جو کام صحابہ نے نہ کیا ہو وہ کام حرام ہو، یہ ضروری تو نہیں ہے.
صحابہ کے دور میں مسجدیں پکی نہیں تھی، اس میں مینار نہیں تھے، اس میں ایسیاں نہیں تھی، اس میں پنکھے نہیں تھے. یہ ساری چیزیں کیا بدعت ہیں؟ کیا ہے بولیے؟ ارے بولو تم کیا ہے؟ وہ ہر جگہ لگی ہوتی ہے، ہر مکتب فکر اس کو لگاتا ہے اور کوئی نہیں کہتا غلط نہیں ہے. بھئی صحابہ نے نہیں لگائی مسجد میں ایسی تو تم کیوں لگا رہے ہیں؟ سب لگاتے ہیں. صحابہ کی مسجدوں پہ مینار نہیں تھے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تب نہیں کہتے بدعت ہے. جب میلاد کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بھئی نبی صحابہ نے میلاد نہیں بنایا. صحابہ نے میلاد منانے سے منع بھی، ارے بولو منع بھی. اچھا میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ نہیں؟ جی بالکل. یہ سوشل میڈیا پہ بہت سے مولوی ملیں گے، آپ کھولیں گے پھر سے لمبی سی داڑھی اور چھلی مونچھیں مل جائیں گے، آپ کو کہیں گے یہ میلاد بدعت ہے اور یہ فلاں ہے فلاں ہے. تو بدعت کا معنی ہوتا ہے نئی چیز. بدعت کا معنی کیا ہے؟ بدعت مینس کیا ہے؟ نئی چیز. اور سے سنیے میں سبق پڑھا رہا ہوں آپ کو. بدعت کا معنی کیا ہے؟ اب یہ پنکھا ہے، یہ پنکھا یہ صحابہ کے دور میں، نبی کے دور میں ایسا نہیں تھا. یہ بھی تو بدعت ہے. ارے ہے کہ نہیں؟ جو کام نبی کے دور میں نہیں ہوا اور بعد میں وہ چیز ہے تو بدعت ہے. اب دیکھنا یہ ہے اگر وہ کام قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو بدعت اور گمراہی ہے، اور اگر قرآن نہیں ہے تو جائز ہے اور مستحب ہے. اچھا ہر جگہ ہوتا ہے نا مدرسہ کہتے ختم بخاری کی محفل ہے، کیا بولتے ہیں؟ ختم بخاری ہے، ختم قرآن ہے، ختم بخاری ہے. تو صحابہ نے تو کوئی محفل ایسی نہیں کی کہ اس کا ٹائٹل یہ رکھا ہو ختم بخاری. صحابہ نے تو یہ کام نہیں کیا نا. یہ آپ کو جواب میں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. لوگ کہتے ہیں کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ تو صحابہ نے تو ختم بخاری بھی نہیں کی تو تم کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی تو بدعت ہے نا. صحابہ نے رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضور کے صحابہ نے ختم بخاری کی محفل کوئی نہیں کی، آپ کیوں کرتے ہیں؟ پتہ چلا نئی چیز، جو نئی چیز ہے مسجد کے مینار ہے، یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے، جو چیزیں قرآن کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے، بالکل جائز ہے. وہ کیا بالکل جائز ہے، اور جو قرآن کے خلاف ہو، جو حدیث کے خلاف ہو، وہ بالکل ناجائز ہے. تو میلاد ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ارے زور سے بول کیا ہو رہا ہے؟ یہ میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ ما یکون فی حفلۃ المیلاد، میلاد کی محفل میں کیا ہوتا ہے؟ یکون فیہا تلاوۃ القرآن، اس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. المادحون، اور مدحت کرنے والے حضور کی مدحت کرتے ہیں. اور وصف بیان کرنے والے وصف بیان کرتے ہیں. میلاد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان ہوتے ہیں، آپ کے معجزات کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے خصائص کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے معجزات کا تذکرہ ہوتا ہے. جب کوئی محفل میں آتا ہے حضور کی شان بیان کرتا ہے، ایک شاعر کھڑا ہوتا ہے حضور کے چہرے کی شان بیان کر رہا ہوتا ہے، حضور کے دست نبوت کی وہ شان